الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، اعظام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج پہلی بار جامع مسجد غلام محمد میں حاضری ہو رہی ہے. ویسے تو اس شہر میں کئی بار پہلے حاضری ہوئی ہے. مولانا عبدالقدوس صاحب سلمہ ہو ہمارے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور اس علاقے میں اپنے پیر مرشد کے علوم پھیلانے کے ذمہ دار بھی ہیں. یہ شہر تو ہمارے بڑوں کا شہر ہے. بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے ہیں. پورے علاقے میں بلکہ ہندوستان میں چشتیہ فیض پھیلانے والے ہم عظیم الشان بزرگوں میں، اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ قرآن مجید کے عاشق تھے. یہ عجیب بات ہے. بابا جی قرآن کے عاشق ہیں. آپ نے جو خواب سنا ہے اس میں انہوں نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا دراصل کہ میرا فیضان یہ ہے کہ قرآن کو عام کرو، قرآن کی تعلیم کو عام کرو، ان کے مفہوم اور مطلب کو عام کرو. یہ ان بزرگوں کا راستہ تھا. دیکھیے ہندوستان شرک گڑھ تھا، شرک گڑھ. 33 کروڑ بت ہیں ہندوؤں کو. 33 کروڑ بتوں کو پوجتے ہیں. اتنے بت تو مکہ والوں کے اتنے بت نہیں تھے. ہر علاقے ہر مندر کا اپنا بت ہے جس کا ایک نام ہے.
تو آپ مجھے بتائیں کہ اندھیرا جب ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ روشنی سے کیا جاتا ہے، اندھیرے سے نہیں کیا جاتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں اندھیرا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ چراغ لاؤ، بجلی روشن کرو، موبائل فون کی بیٹری جلاؤ بھائی۔ کہیں ظلمت ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ نور سے ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ حضرات خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلا بزرگ ہے جن کو یہاں پر بھیجا گیا۔ یہ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے، بابا جی 6ٹھی صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ آج سے آپ سمجھے 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ان حضرات نے اس بت پرستی کا مقابلہ توحید کے ساتھ کیا ہے، اور توحید کے لیے بنیادی کتاب قرآن مجید ہے اور رسول اللہ کی سنت ہے، تب یہ ظلمت تھی۔ ورنہ ظلمت کا مقابلہ اور شرک کا مقابلہ بدعات سے نہیں ہوتا، توحید اور سنت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے نور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے سارے لوگ قرآن کے عاشق تھے، سنت کے عاشق تھے۔ بابا جی نے تو خانقاہ بھی نہیں بنائی تھی، آپ کو پتہ ہے پاک پتن والوں، بابا جی نے خانقاہ نہیں بنائی تھی، بابا جی نے صرف مسجد بنائی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے صرف مسجد بنائی، کہا کہ اس لیے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ اور شکر گنج کے معنی میں لکھا ہے، شکر گنج تو فرماتے تھے، ایسے تو بہت سی باتیں کرامتیں، کرامت کسی بزرگ پر ظاہر ہو سکتی ہے، یہ کوئی مستبد بات نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو پیغمبروں کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ اللہ نے اس امت کے ولیوں کے ہاتھ پر کرامت بنائے ہیں، یاد رکھو۔ یہ قانون کلی عقائد کی کتابوں میں بات لکھی ہے، اگر کسی پیغمبر پر کوئی معجزہ تھا تو وہ معجزہ اس امت کے نیک لوگوں کے ہاتھ پر اللہ نے کرامت بنا دی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ ملا تھا تو صحابہ کرام کو سمندر میں راستہ ملا یا نہیں ملا؟ بتاؤ بولو۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر تھی کہ ان کا پیغام بھی لی جاتی تھی اور ہوا عمل بھی کرتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھ، یہ آواز پہنچانے والی ہوائیں جو تھی جس نے آواز پہنچائی۔ صحابہ سے شروع ہو جائیں آپ۔ بعض لوگ کسی ولی کی کوئی کرامت سنتے ہیں تو خام کا پیٹ میں درد کرتے ہیں، بھائی صحابہ سے دیکھو، وہاں سے شروع ہو رہی ہیں، بعض والے تو بعد میں آئے۔ علائے حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے اوپر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، پانی کے اوپر، پانی سخت ہو گیا جس طریقے پر کہ برف ہوتی ہے، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑ کر جا رہے ہیں۔ 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ بتائیں، تو حضرت کی بہت سی کرامات تھی، شکر گنج جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے، لیکن ایک کرامت اور تھی جو اصل وجہ ہے کہ حضرت جب نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگوں کو ایسے لگتا تھا جیسے میٹھا ان کے اندر جا رہا ہے۔ ان کی قرآن میں چاشنی ایسی ہوتی ہے، مٹھاس ایسی ہوتی ہے، مٹھاس، ہر چیز میں مٹھاس ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، لیکن ہمیں آپ کو کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے، آج بھی قرآن مجید میں مٹھاس ہے، آج بھی ذکر میں مٹھاس ہے، آج بھی ایمان میں مٹھاس ہے۔ قرآن نے خود، پیغمبر سے خود فرمایا وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس پائے گا، لیکن مجھے آپ کو مٹھاس کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جس کو ملیریا بخار ہو جاتا ہے تو وہ اگر قلاقند بھی کھائے گا، اگر برفی بھی کھائے گا، اور آپ کے پاک پتن کی کوئی خاص میٹھی چیز بھی کھائے گا، اس کو کڑوی لگے گی، تو آپ کیا کہیں گے؟ چیز کڑوی ہے یا اس کی زبان کڑوی ہے؟ جلدی بتاؤ۔ آج ہمیں گناہوں کا ملیریا ہے، آج نہ ہماری آنکھ محفوظ ہے گناہ سے، نہ زبان محفوظ ہے، نہ کان محفوظ ہے، نہ دل محفوظ ہے، تو مٹھاس کون محسوس کرے گا؟ ورنہ آج جو قرآن مجید میں وہی مٹھاس ہے۔
آج بھی ذکر میں وہی مٹھاس ہے، آج بھی اللہ کے نام میں وہی مٹھاس ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی 6 صدی ہجری کے بڑے بزرگ ہیں، پونیا میں دفن ہے، 28,500 اشعار یہ مصری شریف جن نے لکھی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں نام اوس و بر زمانہ میر ابد، اللہ کا نام جب میری زبان پر آتا ہے از بنے مواصل جو نی شبد، کہا کہ میرے ہر بال کے نیچے سے شہد کا دریا بہنے لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مستبد بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، آپ اپنے اوپر قیاس مت کریں۔ ہم تو اپنے باپ دادا پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہمارے باپ دادا تو کلے کو گھی پی جاتے تھے، آج 1 چمچی ڈال دی جائے دیسی گھی کی تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم تو باپ دادا پر قیاس نہیں کر سکتے، صحابہ اکرام تو بہت دور کی بات، بڑے لوگ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے کہا تھا، اور یہ بخاری کا شارح ہے، ابن ابی جمرہ بہت بڑا بزرگ ہے، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے، اب انتخاب بخاری کے نام سے اردو ترجمہ ملتا ہے، بہجت النفوس کے نام سے۔ انہیں حلاوت ایمانی پر بحث کی کہ ایمان کی جو مٹھاس ہوتی ہے، کہا کہ اللہ کے پیارے یوں محسوس کرتے ہیں جیسے میں اور آپ میٹھا محسوس کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ زبان پر اس کی چاشنی محسوس ہوتی۔ تو کسی نے کہا جی مجھے تو نہیں محسوس ہوتی، تو بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا اگر کوئی چاند دیکھ لے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، 2-3 بندے چاند دیکھ لیں اور تمہیں نظر نہ آئے تو ان کی گواہی رد مت کرو کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، ان کی مان لو کیونکہ انہوں نے واقعی دیکھا ہے۔ شریعت تسلیم کر رہی ہے اور چاند کا اعلان کر رہی ہے، سارے تھوڑی چاند دیکھتے ہیں، نو بھائی، نظریں بھی کمزور ہوتی ہیں، نظریں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ ہم اپنے اوپر دوسروں کو، بڑوں کو کیوں قیاس کریں؟ یہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم نیک لوگوں کے احوال، اس لیے مولانا رومی نے نصیحت کی ہے، کار پاکا را قیاس خود مگیر، کہا کہ نیک لوگوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، گرچہ یکساں در نوشتن شعر و شیر، اگرچہ شعر اور شیر لکھنے میں ایک ہیں لیکن دونوں کی حقیقت کا فرق ہے، شعر اور چیز ہے، شیر اور چیز ہے۔ یہی وہ غلطی تھی جو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسا ہے، یہ تو روٹی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں پھرتا ہے، اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا تم سمجھے نہیں ہو کہ تم جس کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو یہ وہ ہے جو ملا اعلیٰ سے ہر وقت اس کا تعلق ہے، جو زمین پر بھی ہے تو اس کا دل اور روح آسمانوں پر ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں تو ہم زمین سے اس کو آسمانوں پر بھی لے جاتے ہیں۔ معراج کی رات ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اس کو، مالی حاضر رسول۔ بابا با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے اور وہاں اصال ثواب کے لیے بادشاہ وقت گیا، پتہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، خیر وہاں جا کے اصال ثواب کیا۔ حدیث میں آتا ہے قبروں پر جاؤ، بزرگوں کے ہاں بھی جانا چاہیے، اصال ثواب کرے، سنت کے مطابق جو طریقہ ہے، تیری کی طرف سے جائیں، قل اللہ 3 بار پڑھ کے ان کو اصال ثواب کرتے ہیں، کیونکہ ان سب بڑوں کا ہم پر حق ہے، ان کے احسانات ہیں۔ تو خیر اس نے پوچھا کہ یار ان کا کوئی مرید وغیرہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک بابا جی ہے، 100 سال ان کی عمر ہے، وہ کسی گاؤں میں رہتا ہے، کہ چلو لے جاؤ یار، چلو ہم نے بزرگ تو نہیں دیکھے، چلو اسی کو دیکھ لیں۔ اور اس میں اشارہ بھی ہے رسول اللہ نے دیا کہ حاجی کا استقبال کیا کرو، نمازی کا استقبال سنت نہیں ہے، روزے دار کا استقبال سنت نہیں ہے، زکوٰۃ خیرات دینے والے کا استقبال سنت نہیں، حاجی کا استقبال کیوں سنت ہے؟ تم تو نہیں میرے گھر جا سکے، جو گھر دیکھ کے آئے اس کو دیکھ لو، سنت ہے، استقبال کرو جا کر اور اس سے دعا کراؤ، جس کے لیے دعا مغفرت کرے گا ہم اس کی قبول کر لیں گے۔ 4 مہینے تک حاجی جب واپس آتا ہے، 4 مہینے تک اس کی دعائیں مغفرت قبول ہوتی ہے۔ اللہ میرے اور آپ سب کی مغفرت فرمائے، کیونکہ میں 2-3 ہفتے پہلے یہ عمرے سے واپس آیا، ابھی ہمارے پاس کنسیشن موجود ہے۔ میں ان کو دیکھتا ہوں جو کعبہ دیکھ آئے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں جو کعبہ دیکھ آئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اشارہ کیا۔
انہوں نے کہا چلو ہم بابا جی کو دیکھ لیں، ہم نے تو بڑے بزرگ نہیں دیکھے، ان کو دیکھ لیں جو ان کو دیکھ کر آئے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ زیارت کی تو نے پوچھا کہ جی کوئی کرامت بتاؤ بزرگوں کی، تو بابا جی نے کہا، وہ بڈھا بابا 100 سال، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے تو عجیب تھے، جو اس کے پاس بیٹھ جاتے اور ان کو دیکھ لیتے ان پر جہنم حرام ہو جاتی، یہ بات کہتی۔ اب بادشاہ لوگ تو عقل سے دیکھتے ہیں، اس نے کہا ہے یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ ابو جہل رسول اللہ کو دیکھا کرتا تھا، اس پر تو جہنم حرام نہیں ہوئی، اور تیرا بزرگ تیرا اس سے آگے بڑھ گیا۔ تو بابا بہت ہنسا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہو، تمہارا دماغ درست نہیں ہے، زیادہ پالش ہو گیا، استعمال ہو گیا، زیادہ استعمال ہو گیا، کیونکہ دماغ زیادہ استعمال ہو جائے تو قیمت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں امریکی ایک مغز بک رہا تھا، انہوں نے کہا $100 کا، انہوں نے کہا پاکستانی مغز، انہوں نے کہا $20 کا، انہوں نے کہا نہیں امریکی مغز $10 کا، پاکستانی مغز $50 کا، سعودی مغز $100 کا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، امریکی اتنا سستا؟ کہا استعمال ہی انو ہے، پیچھے بچے کچھ نہیں۔ اور بادشاہ سلامت آپ کا دماغ زیادہ استعمال ہو گیا، آپ بات سمجھے نہیں۔ انہوں نے کہا سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے ایک دن بھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں بھائی کتنی سیرت کی کتابوں میں ہے، مناظرے ہوئے تو کہتے دیکھا نہیں۔ کہا اگر اس نگاہ سے دیکھ لیتا اللہ کا رسول ہے تو اسے وہ ایمان لے آتا۔ وہ تو کہتا ہے یہ تو محمد بن عبداللہ ہے، یہ تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، انہوں نے اس نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس نگاہ سے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، جو فرماتے تھے کان الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج رسول اللہ کے چہرے میں چل رہا تھا۔ برائے ابن عاصم نے دیکھا تھا کہ 14ویں کی رات تھی، پیغمبر اسلام نے سرخ جوڑا دھاری دار زیب تن کیا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی رسول اللہ کو دیکھتا تھا، خدا کی قسم پیغمبر اسلام چاند سے زیادہ حسین و جمیل، ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ دیکھا تھا، جب پیغمبر اسلام کے سارے اوصاف بیان کر کے چھوٹے چھوٹا وصف بھی رسول اللہ کا بیان کیا، اٹھنے بیٹھنے کو بیان کیا، آپ کی چال کو بیان کیا، آپ کے بولنے کو بیان کیا، ہر شے بیان کر کے کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ سے پہلے کبھی کوئی آیا نہ آپ کے بعد ایسا کوئی آنے والا ہے۔ لیکن اگر ایک لمحہ اس نظر سے دیکھا ہوتا رسول اللہ ہے، وہ تو کہتا ہے مالی حاضر رسول یا کتاؤں یمجی فی الاسواق۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے اگر کوئی کسی اللہ والے کو، اللہ کے ولی کو، اللہ کے دوست کو، کسی عالم ربانی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اپنی ولایت دے دے۔ عجیب بات ہے، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم پوری دنیا میں جن کا فیضان ہے، کوئی جگہ نہیں بچی۔ نیوزی لینڈ دنیا کے بالکل آخری کنارے پر ہے، اس کے آگے 200 کلومیٹر پر دن تبدیل ہو جاتا ہے نیوزی لینڈ۔ تو ہمارا بھی موقع لگ گیا، جن دنوں میں کرکٹ ہو رہی تھی، لوگ کرکٹ دیکھنے جا رہے تھے، ہم ویسے ہی چلے گئے، تو ہم نیوزی لینڈ چلے گئے، وہاں تبلیغی اجتماع بھی تھا اور وہاں پہنچ گئے۔ تو میں نے کہا بھی یہ نیوزی لینڈ تو اتنی دور ہے دنیا میں، پتہ نہیں یہاں لوگ پہچاننے ہوں گے یا نہیں، کیونکہ تبلیغی جماعت کے لیے بھی آسٹریلیا دوسری ملکوں سے لوگ زیادہ جا رہے تھے اس کو کامیاب کرنے کے لیے کہ وہاں اجتماع اچھا ہو جائے۔ جب وہاں پہنچے اور علماء اکرام ملے تو انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا 2 چیزوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، ایک تو بنوری ٹاؤن کے بارے میں اور ایک شاہ حکیم اختر صاحب کے بارے میں۔ میں حیران ہو گیا، اتنا بڑا اللہ والا کہہ رہا ہے کہ یہ محبت ہونا کیا ذرا دیر کی ہے کہ یار یہ آپ کے گمان میں، کوئی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا میں ولی، اللہ معاف فرمائے، لیکن آپ کا گمان ہے، حسن ظن ہے کہ نیک آدمی ہے، اللہ کا مقرب ہے، آپ نے اس نگاہ سے اس کو محبت سے دیکھا ہے، آپ کی نگاہ کو اللہ رہے گا نہیں جانے گا۔ وہ کہا نسبت کس کی ہے؟ مولا کی نسبت، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر سلام کو کسی نے اس نسبت سے دیکھا ہے،
اگر اس رزق میں دیکھا کہ یہ بہت اچھا بھلا آدمی معلوم ہوتا، اللہ نے اس کو بھی ایمان دے دیا. آپ کے فیضان سے کوئی محروم نہیں رہا. ہاں اپنی بدبختی ہے. اس لیے میرے دوستو میں بات عرض کر رہا تھا، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ کی دوستی چاہتے ہو، اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہو تو تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا. دوستی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو دوست کی مان کے چلے اور دوسرا دوست کے دشمنوں سے دشمنی رکھے. دوست کی تو مانتا ہے لیکن دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی ہے، وہ جگری یار نہیں بن سکتا. بتاؤ بھائی بناؤ گے؟ تمہارے شریکے میں جا کر بھی چائے پیتا ہے، ان کے بعد بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. کیا کتنی نیکیاں کرتا ہو، ہر سال حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، ہر وقت ذکر اذکار کرتا ہو، لیکن خدا کا دشمن جو شیطان اور نفس ہے اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اللہ اس کو اپنا خاص، یا آپ عبادت گزار تو کہیں گے کہ میرا عبادت گزار بندہ ہے، اس پر اجر بھی دے گی، لیکن اپنی محبت کے راز اس کے سینے میں نہیں رکھے گی، کیونکہ اس کا سینہ محفوظ ہی نہیں ہے چور سے. چور آتا ہے، گناہ کا مطلب کیا ہے کہ چور آتا ہے، آپ کے دل تک آتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے پیچھے سے آتا ہے شیطان اور اپنا سونڈ ڈالتا ہے لمبا منہ اور دل کو قابو کر لیتا ہے اور پھر اس کے اندر گناہ کے وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کندھے کے پیچھے مہر نبوت تھی، اللہ نے راستے بند کر دیا تھا. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان فوراً اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے کہ اب موت تک اس کے پیچھے رہنا، اس کو گمراہ کرتے رہنا. چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہم سب کے پیچھے ہیں اور ہر وقت کام میں لگے. ہم غافل ہیں، وہ غافل نہیں ہیں، ہر وقت کام میں لگے، کوئی موقع جانے نہیں دیتے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سے آپ کے پیچھے بھی لگایا؟ کہا میرے بھی پیچھے بھی لگایا، لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو گئے. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ شیطان کی ذریت میں اگر کوئی مسلمان ہوا ہے تو وہ ہوا ہے جو رسول اللہ کے ساتھ تھا، باقی کوئی مسلمان نہیں. اور دوسرا یہ نفس ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہے، یہ خدا کا دشمن ہے. یہ اندر انسان کے اندر ہے، یہ اندر کا دشمن ہے، وہ باہر کا دشمن، دو دشمن ہیں. اگر اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے یعنی گناہ کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ چور آتا جاتا ہے. اور ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، ان کا دیکھو دو بڑی عجیب باتیں فرمائی. ایک بات تو یہ فرمائی کہ جو لذتیں اور مزے ہیں جس کے لیے میں اور آپ رات دن لگے ہوئے ہیں، ان تمام لذتوں میں نر مادہ کی لذت ہو، کھانے پینے کی لذت ہو، اولاد کی لذت ہو، رہنے سہنے کی لذت ہو، ان سب میں نالی کا کیڑا بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. وہ بھی یہ لذتیں لیتا ہے، میاں بیوی بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، رہنے کی اپنی خاص جگہ بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، جو بھی اللہ نے اس کے لیے رزق اس میں مزہ آتا ہے وہ اس میں مزے لے رہا ہے. چڑیا بھی شریک ہے، کبا بھی شریک ہے. دوسری لذت ہے بادشاہت کی، بادشاہ بن گیا، پارٹی جیت گئی، منسٹر بن گیا، بادشاہ بن گیا. اس میں بھی جانور ہمارے ساتھ شریک ہے. شیر تو جنگل کا ایسا بادشاہ ہے جو ووٹنگ بھی نہیں کراتا. ایک بار بندروں نے کہا کہ ہماری اکثریت ہے، جمہوریت تو نام اس کا نا. اب گدڑوں نے بھی کہا کہ ہماری انہوں نے جوڑ کر لیا، گدڑ اور بندروں نے جوڑ کر لیا. میں تو افریقہ جاتا رہتا ہوں، آج جنگلوں میں عجیب منظر دیکھنے میں آتا، او اتنے بندر، او اتنے گدڑ، شیر صاحب اکیلا پھر رہا ہے. انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا پارٹیوں نے تختہ الٹنے کے لیے. روزانہ خبریں پڑھتے رہتے، تختہ الٹ رہا ہے، پارٹی عدم اعتماد لا رہی ہے، پڑھتے رہتے ہیں. یہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں. ہمارے بزرگوں کا ہماری ایک ہی پارٹی ہے، وہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی بات کا پھیلا ہوگا. باقی جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے اس وقت دیکھا جاتا ہے کیا کرنا. شریعت نے اس کے لیے کرائٹیریا مقرر کیا، اس کے حساب سے ووٹ دیے جاتے ہیں.
یہ شہادت ہے. خیر تو انہوں نے کہا اکثریت ہے. شیر صاحب کو پتا چلا، باہر نکلا، اس نے ایک دھاڑ ماری، سب کے پیشاب خطا ہو گئے، سب بھاگ گئے. تو ایسا بادشاہ ہے، شہد کی مکھی ملکہ ہے. قرآن کہہ رہا، قرآن بیان کر رہا ہے. چونٹیوں کے بھی بادشاہ تھے. چونٹیوں میں قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کی فوج آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں زمین کے نیچے رون دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کس کو رون کے چلے گئے. بتاؤ وہ نملہ کیا تھی؟ بادشاہ تھی یا نہیں؟ اگر آج کوئی انسان بادشاہ بن جاتا ہے تو اس نے کیا کمال کیا، وہ چونٹی کے برابر ہو گیا. اس کو کہا ماشاء اللہ آپ کو چونٹی بننا مبارک ہو. اس اللہ والے نے کہا کہ ایک لذت ایسی ہے جس میں انسان کے ساتھ فرشتے بھی شریک نہیں ہے، وہ قرب الہی کی لذت ہے کہ اس مقام تک چلا جاتا ہے جہاں فرشتے نہیں جاتے. اللہ کے قرب کی لذت اللہ نے جو انسان کو دی کسی کو نہیں دیا، کسی کے پاس نہیں، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور اس کا فرق قرآن بیان کرتا ہے. فرشتوں سے بڑی عبادت گزار کوئی قوم نہیں. فرماتے عباد مکرمون، یہ میرے معزز غلام ہیں. لیکن یہ انسان جن کو غلام کہا، ان اولیاء الا المتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ولی بن جاتا ہے. انسان کو اتنا اونچا لے جاتا ہوں کہ دوستی کے مقام پر لے آتا ہوں. فرشتوں تو کہا عباد و مکرمون، کہیں فرشتوں کے لیے ولی کا لفظ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن جائیں گے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ بیان فرماتے ہیں قرآن مجید کہ متقی لوگ اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوں گے اور فرشتے دروازوں پر کہہ رہے ہوں گے سلام طبتم فادخلوها خالدین. ہم آپ کے استقبالیے میں کھڑے ہیں، آپ آگے جا کر اللہ کے پاس بیٹھیے. بتاؤ انسان کو جو قرب ہے وہ کسی کے پاس نہیں. اگر یہ چیز میں اور آپ نے حاصل نہیں کی تو جو چیز خاص ہماری تھی وہ ہم نے حاصل نہیں کی. اولاد بہت بنا لی، مرتبے بنا لیے، بادشاہ وقت بن گیا، کچھ حاصل نہیں کیا. آپ چونٹی کے مقام پر پہنچے ہیں، آپ شہد کی مکھی کے مقام پر پہنچے ہیں، جانوروں کے مقام پر پہنچے ہیں. لیکن آپ کا جو خاص مقام تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، وہ اللہ کے قرب کا مقام ہے. کہ انسان اتنا اونچا چلا جائے قرب الہی میں کہ فرشتے پیچھے رہ جائیں اور وہ کہیں کہ بھئی یہ دیکھو خدا کا بندہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی دوستی میں آگے بڑھ جاتا ہے 70,000 فرشتوں سے اکیلے انسان کے ساتھ رہتا ہے. چنانچہ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ جب جنگل میں گئے، نیشا پور کی بادشاہ چھوڑ کر گئے، بادشاہ قربان کر دی اللہ کو لینے کے لیے. ہم تو میرے شیخ بروتے تھے، ہم حرام تمنائیں قربان نہیں کر سکتے، پھر ہم کہتے اللہ کے ولی بن جائیں. اپنے دل کی حرام خواہشیں قربان نہیں کر سکتے. ہم بادشاہ چھوڑ دی، اور ایک نہیں سینکڑوں ایسے بادشاہ گزرے ہیں خدا کو لینے کے لیے بادشاہ سے چھوڑ دی. یار یہ رکاوٹ ہے، چھوڑو اس کو. جنگل میں گئے تو جانور آیا تو ڈر گئے، سبھی ڈر ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے سانپ کو دیکھ کر، لیکن جب حکم ربانی ہوا تو اسی کو پکڑ لیا. تو ڈر گئے تو آواز آئی ابراہیم 70,000 فرشتہ تیرے ساتھ ہیں، کیوں ڈرتا ہے؟ فرشتوں کی جماعت ہے. حضرت سفینہ کا قصہ دیکھ رہے، رسول اللہ کے غلام تھے، شیر آ گیا، تجھے پتا ہے انا سفینہ، میرا نام سفینہ ہے، رسول اللہ کا غلام اور صحابی. دم ہلانے لگا، کہ چل آگے چل، فوج تک پہنچا کیا. فرشتوں کی جماعت ہے. تو اللہ نے ہمیں جو خاص چیز دی ہے وہ اللہ کی دوستی اور قرب ہے. اگر ہم نے یہ حاصل نہیں کیا، ہمیں ظاہر ایک حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے حصول کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، وہ اللہ کا ہمارے پاس ہے. میرے مرشد 50 نمبر تمہارے پاس ہے، 50 چاہیے، تقویٰ آ جائے، یعنی نفس اور شیطان کی دوستی چھوڑ دے ولی. دوسری بات عجیب فرمائی اللہ والے نے، انہوں نے کہا دیکھو
کوئی چور آتا ہے تمہارے کپڑے چرا کے لے جاتا ہے، کوئی چور آتا ہے ڈاکہ مارتا ہے، تم مزاحمت کرتے ہو، تمہیں زخمی کر دیتا ہے، تمہارے جسم کو زخمی کر دیتا ہے، کوئی چور آتا ہے، کوئی ڈاکو آتا ہے تمہیں قتل کر دیتا ہے، کہا کہ شیطان ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا، نہ تمہارے کپڑے پھاڑے گا، تم مسجد آؤ، آج تک کتنے لوگ بیٹھے ہیں مسجد آنے سے کسی کے کپڑے نہیں پھاڑے، کسی کو زخمی نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن کیا کرتا ہے یوسوس فی صدور الناس، جہاں تیرا ایمان رکھا ہے جس ڈبیا میں وہاں چھاپا مارتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں تمہارے کپڑوں سے، کوئی غرض نہیں تمہارے جسم سے، کوئی غرض نہیں، اس کو غرض ہے جہاں ایمان کہاں رکھا ہے، دل میں رکھا ہے، یوسوس فی صدور الناس، وہاں پہنچتا بس وسوسہ ڈالتا ہے، وہاں اس کی پہنچ ہے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ گناہ کرنا دلیل ہے، ہمارے دل تک شیطان آ رہا ہے، دشمن آ رہا ہے، تو کیسے ولی بنیں گے ہم دوستو بتاؤ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولایت کی شرط الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پہلے ان کا انعام ذکر کیا کہ جو میرے ولی ہے انہیں کوئی غم فکر نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ فرمایا ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، اور آج اس زمانے میں کوئی مجاہدہ نہیں سوائے ایک کے، صحابہ اکرام نے تو بہت مجاہدے کرتے تھے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، دشمن ہر وقت ان کے ساتھ پر سوار ہے، ہمارے پر کیا مجاہدہ ہے؟ روٹی کا مجاہدہ ہے، الحمدللہ سب روٹی کھاتے ہیں، سب کے پاس اچھے سے اچھے کپڑے، مکان موجود ہے، تو کیا مجاہدہ ہے؟ ہم اللہ کے لیے کیا مجاہدہ کرتے ہیں؟ کوئی مجاہدہ نہیں کرتے، تو ایک ہی مجاہدہ رہ جاتا ہے، گناہ سے بچنے کا مجاہدہ، اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر کیسے خدا کو پائیں گے؟ وہ تو مجاہدے کرتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، فاقے کاٹتے تھے۔ ابھی مدینہ شریف میں حاضر ہوا، اتنی شدید سردی تھی مدینہ شریف میں، اتنے کپڑے لادنے کے باوجود مسجد نبوی تک پہنچنا مشکل ہو جاتا، ٹانگیں ایسی ہو جاتی تھی جیسے ساتھ نہیں ہے، اتنی تیز ہوا، کیونکہ مدینہ شریف میں سردی کے ساتھ ہوا بھی چلتی ہے اور ماشاءاللہ اندر تک گھستی ہے۔ تو میں نے دوستوں سے ہنس کے کہا، میں کہا جس طرح فیضان اندر تک گھس جاتا ہے نا دل تک، سردی بھی ماشاءاللہ اندر تک ہی جاتی ہے، یہاں والی سردی نہیں ہے، اور ٹانگیں بالکل ٹھنڈی، حالانکہ بہت کچھ پہنا ہوا ہے، نیچے بھی کچھ پہنا ہوا ہے، لیکن بہرحال بھائی اس پر دل خوش ہوتا تھا کہ گنبد خضرا سے لگ کے آ رہی، عشق زندہ رکھتا تھا۔ میں سوچتا تھا صحابہ کے بارے میں آتا ہے آدھا کپڑا ہوتا تھا صرف نیچے، اوپر نہیں ہوتا تھا، تو کیسے رہتے ہوں گے؟ نیچے کو قالین تو نہیں ہوتے تھے، مصلی بھی نہیں ہوتا تھا، مٹی ریت ہوتی تھی، مٹی ریت ہوتی تھی، اس لیے ایک آدمی نے، گاؤں والے نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا تو صحابہ دوڑے، وہ میں چھوڑ دو کرنے دو، کیا رسول اللہ کی حکمتیں تھی، کرنے دو۔ جب کر لیا تو پھر اس کو سمجھایا اور کہا کہ یہ مسجد اس کے لیے نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ وہ مٹی تھی، مٹی پہ پانی ڈال دیا اور وہاں سے مٹی کو کھود دیا، پاک ہو گئی۔ کہ صحابہ کیسے رہتے ہوں گے یہاں، لیکن اللہ رسول کا عشق ان کو رکھتا تھا زندہ۔ عشق کیسی چیز ہے، عشق کیسی چیز ہے۔ میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں، عشق دا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کنت ارجو النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیب بطنی، میں اپنا پیٹ بھرتا تھا رسول اللہ کی زیارت سے، مجھے بہت شدید بھوک لگ، جب آپ باہر تشریف آتے مجھے بھوک کا احساس ختم ہو جاتا اور میں حضرت وسلم کی حدیثیں یاد کرنا شروع کر دیتا۔ آج ہمارے پر کیا مجاہدہ ہے؟ ہم کیا مجاہدہ کر رہے ہیں؟ ہم مولوی لوگ مجاہدہ کر رہے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ اللہ نے بڑی آسانیاں کر دی، دین پر خرچ کرنے والے اب بہت ہیں، پہلے نہیں تھے۔ ہمارا ابتدائی زمانہ تھا، میں بلوری ٹون حالانکہ پڑھتا تھا، وہاں بھی مجاہدہ آ جاتا تھا کھانے پینے کا، اور ہمارے والد صاحب نے اس سے پہلے پڑھا 1934 میں، اور فرماتے ایک ٹائم کی روٹی ملتی تھی مدرسے میں، دوسری ٹائم کی روٹی ندارت۔
اور دال بھی اتنی پتلی ہوتی تھی کہ فتوے پوچھے جاتے تھے اس دال سے وضو جائز ہے کہ نہیں. اتنی دال پتلی ہو گئی ایک ٹائم. ایک بہت بڑے ایک عالم گئے پڑھنے کے لیے، وہ گجرات کے علاقے میں، مدرسے والے نے کہا بھی روٹی کے لیے ذمہ داری نہیں ہے، ویسے داخلہ ہے، روٹی کا خود انتظام کرو. انہوں نے کہا جی میں تو بہت دور سے آیا ملتان کے علاقے میں کہاں سے انتظام کروں گا. انہوں نے کہا بھائی روٹی کا نہیں، ہم دے ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں، ہم نے تو روٹی کے مخصوص بچے رکھے بس. اب اتنی دور سے گیا، واپس جانا مشکل، تو مسجد کے باہر بیٹھ کر رونے لگ گیا. جب رونے لگا تو ایک بڈھی اماں گزری جو گھروں میں کام کرنے والی بیوہ خاتون تھی. انہوں نے کہا بیٹا تو غیر ملکی معلوم ہوتا ہے. اس وقت یہ بھی غیر ملکی سمجھا جاتا تھا. جیسے ہم اپنے زمانے میں کراچی جاتے تھے، 1978 کی بات ہے، تو اس وقت اماں ایسے رخصت کرتی تھی پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں. آج ہمارے بچے کراچی پڑھنے تو ہفتے بعد فون آتا ہے، ابا میں چھوٹا جا چکر لا لوں بس سے میں پہنچ جا مگر آج تک. اور زمانے میں گیا تو سال بھر خبر نہیں، غیر ملک لگتا. انہوں نے کہا تو غیر ملکی معلوم ہوتا. انہوں نے کہا جی میں تو بہت دور سے ہیں، وہ ملتان کے علاقے سے، اب بمبئی کے قریب مدرسہ تھا. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیوں روتا ہے؟ انہوں نے کہا روٹی نہیں دے رہے مدرسے والے. کہتے روٹی نہیں پڑھائی ہے. انہوں نے کہا بیٹا فکر نہ کر، 2 روٹیاں ملتی ہیں مجھے، جا کام کرتی ہوں، 1 روٹی تجھے دے دیا کروں گی، بس اس سے تو گزارا کر. فرماتے کہ وہ 1 روٹی پانی میں ڈبو کے میں کھایا کرتا تھا کیونکہ سالت ہوتا نہیں تھا. سال ایسے گزارا، لیکن تعلیم میں اچھے تھے تو مدرسے والے نے اگلے سال کہا کہ بھی اگلے سال روٹی کے ساتھ تیرا داخلہ. کیا بات آئی گئی ہوئی، میں عالم بن گیا اور اللہ مجھے اپنے علاقے میں لے. میں حج کرنے کے لیے گیا، پیغمبر اسلام کے روزے پر میں نے حاضری دی. حاضری دینے کے بعد جب مجھے بہت تھکن تھی، میں مسجد نبی میں سو گیا. تو میں نے فوراً خواب میں جو ہی مجھے نیند آئی، میں نے دیکھا کہ وہ اماں بڑے خوبصورت لباس میں اماں مسجد نبی میں آ رہی. تو میں ایک دم اٹھ کر بھاگا. میں نے کہا اماں اماں تو کہاں چلی گئی؟ وہ اتنے سال، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے میں وہ جو ہے تو مجھے روٹی دیتی تھی. کیا حال ہے تیرا اماں، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بیٹا جو ہی میں مری اللہ نے کہا میرے دربار میں لے آؤ. میں اللہ کے دربار میں پہنچی، اللہ نے فرمایا تیری روٹی یہاں پہلے آئی، تیری بخشش کر دی. مجاہدے تھے. آج میں اور آپ کیا مجاہدہ کرتے ہیں خدا کے لیے؟ صرف ایک ہی مجاہدہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو. ایک مجاہدہ، اگر یہ بھی نہیں کرتے ہم خدا کو کیا پیش کریں گے؟ میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب عمرے پر حاضر ہوئے. کبھی نہ کہنا عمرے پر کوئی بزرگ تشریف لے گیا، آداب الفاظ کی سیکھو. حاضر ہوئے، ہمیں شیخ نے سکھایا. یہ نہیں کہا مولانا بزرگ عمرے کا میرا پیر تشریف لے گیا. وہاں کوئی تشریف نہیں لے جاتا. اگر تشریف لے جانا ہوتا تو اس کا لباس نہ اتارا جاتا. پیر صاحب بھی اتار دے، سیٹھ صاحب بھی اتار دے، عالم صاحب بھی اتار دے، مفتی صاحب بھی 2 کفن پہن لو آؤ تاکہ پہچان نہ ہو، سب گداگر نظر آئے خدا کی طرف. تشریف نہ کہنا. خیر میرے مرشد حاضر ہوئے وہاں مدینہ شریف. تو ایک دن رات کو اچانک اللہ والوں کی تربیت عجیب ہوتی، اچانک اٹھا دیا 12 بجے. حالانکہ وہاں 10 بجے سو جاتے تھے. کوئی 3 بجے تہجد میں اٹھنا ہے تو 10 بجے حاجی سو جاتا ہے. اٹھو اٹھو اٹھو. ہمارے حضرت اسی طرح تربیت کرتے تھے، رات کو کبھی ہمیں اٹھا لیتے تھے، آؤ بھائی آؤ اللہ کو یاد کرے. ایسے کبھی 2 بجے کبھی 3 بجے. اور یہ بھی کہتے تھے وضو بھی نہیں کرو، جلدی سے آ جاؤ وضو کے بغیر. اور پھر ہمیں اس پر واقعہ سناتے کہ پیغمبر السلام نے آواز لگوائی مسجد نبوی سے، اے میرے غلاموں آؤ، احد میں دشمن آیا ہے. حضرت حنظلہ کو غسل کی حاجت تھی. سوچنے کہ اگر غسل کروں گا تو رسول اللہ کے ہاں پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے، بغیر غسل کے چلے گئے. جاتے شہید ہو گئے. صحابہ نے دیکھا کہ ان کی میت اوپر چلی گئی. جب واپس آئی تو پوری تربتر تھی، پانی میں شرابور تھی. آپ نے کہا ان کی اہلیہ کو بلاؤ. پوچھا حنظلہ کس حالت میں تھا؟ کہا کہ اس کو غسل کی حاجت تھی. آپ کی آواز لگی، لیکن کہیں دیر نہ ہو جائے، ایسے چلے گئے. کہا کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا. غسیل الملائکہ کہلائے. ان کے پڑ پوتے یعنی پڑ پوتے فرماتے ہیں غسیل الملائکہ ہمارا فخر کا لقب ہے. ہماری حضرت کی اولاد میں جتنے پوتے نواسے ہیں وہ اپنے ساتھ لکھتے ابن غسیل الملائکہ. ہم اس
صحابی کی اولاد میں سے ہے جس کو فرشتوں نے پسند کیا. میرے مرشد فرماتے اگر وہ دیر کرتے یہ منصب ملتا ان کو. فرماتے وضو بھی نہ کرو جلدی آ جاؤ, پتہ نہیں کیا بات ہونے والی. یہ آداب ہے. تو لے گئے ہمیں وہاں پہ, کہاں لے گئے؟ شہداء, سید الشہداء لے گئے ہمیں رات کو. بڑی خاموشی تھی. قبور پر حاضری دی سید الشہداء کے, وہاں گئے ہم, حاضری دی. پیغمبر اسلام ہر جمعرات کو سید الشہداء جہاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 72 صحابہ جو میں شہید ہوئے وہاں دفن, ہر جمعرات کو جاتے تھے, ہر جمعرات کو. تو دیکھو قبروں پر جاتے تھے نا وہاں اور دعا کرتے تھے. یہ سنت طریقہ ہے. بدعت نہ کرو, سنت کرو. سنت کیوں چھوڑتے ہو؟ لوگ بدعت نہیں چھوڑتے, تم سنت چھوڑ دیتے ہو. عجیب لوگ. سنت تو نہ چھوڑو بھائی. حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ جی ایک آدمی کب تک توبہ کرتا رہے گناہ نہیں چھوٹتا؟ میں نے کہا توبہ تو اچھا کام ہے, برا کام نہیں چھوڑتے, اچھا کام کیوں چھوڑتے ہو بھائی؟ وہاں لے گئے اور جب ہو گیا تو بیٹھ کر خود بھی رونے لگے, ہم بھی رونے لگے. تو کہنے لگے کل اللہ کے دربار میں یہ لوگ اپنا کٹا ہوا جسم لائیں گے. کسی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے, کسی کی گردن کٹی ہے. اللہ پوچھیں گے کیا لے کر ہے؟ اللہ تیرے لیے ہم نے قربان کیا. کہا کہ ہم پیش ہوں گے ان کے بعد تو ہم کیا پیش کریں گے؟ ہے کوئی چیز ہمارے پاس؟ کم از کم اپنے جذبات ہی پیش کر دے. اللہ میرے دل میں گناہ کے ولولے اٹھتے تھے لیکن تیری خاطر میں نے دل کا خون کر دیا. کم از کم وہی خون ہم پیش کر. اللہ بھائی یہ خون ہے جو ہم نے اپنے دل اور تمناؤں کا کیا ہے, وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. ہم یہی پیش کر دیں گے. اللہ یہ ہمارا دل دیکھ لو لال لال ہوا ہے کیونکہ بہت دل چاہتا تھا لیکن ہم نے دل کی نہیں مانی, تیری مانی. کہا کچھ نہ کچھ تو پیش کرے نا. اور ہے کیا ہمارے پاس؟ بولو. کسی شے میں مجاہدہ نہیں رہا. نماز عادت ہوگی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, ہر شے کی عادت پڑ جاتی ہے لیکن نفس کو نیکی کی عادت نہیں پڑتی. یہ ہمیشہ گناہ کی طرف لے جاتا ہی رہے گا, لے جاتا ہی لگا رہے گا, یہ اپنا کام کرتا ہے. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ ایک آدمی بڑا بندہ نیک ہو جاتا ہے, مثلا چلے میں ہے تو گناہ نہیں اس کے دل میں آ ہی نہیں رہا. میں ابھی حرم گیا تھا تو میرے دل ایسا لگتا میرا نفس تو مر ہی گیا, اور چلو نفس مر گیا. اوہ سب تو ماشاء اللہ جی نفس سے فارغ ہو گئے. چلے میں جا رہا ہے, مدرسے میں پڑھ رہا ہے, بزرگ کے پاس بیٹھا ہے, وہ ایسا لگتا ہے کہ جناب بالکل نیک ہو گیا. مولانا رومی نے ایک بڑی عجیب واقعہ سنایا. فرمایا ایک آدمی پہاڑ پر گیا, چرواہا تھا, انہیں دیکھا ایک بہت بڑا سانپ جو ہے نا وہ مردہ پڑا ہے. انہیں ہلایا جلایا اچھی طرح تو دیکھا مرا ہوا ہے. انہیں کہا چلو یار اپنا روب شوب ڈالنے کے لیے بستی میں ذرا بتائیں گے میں نے اتنا بڑا سانپ مارا. تو سانپ اپنے اوپر لادا اور وہ بکریوں کے ساتھ نیچے آیا وادی میں پھیلاؤ دیکھو او دنیا جو ہوئی اور اتنا بڑا سانپ. تو نے کیسے؟ وہ کہنے لگا یوں مارا تھا, یوں مارا تھا, یوں مارا تھا. اب وہ سانپ مرا نہیں تھا, وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر گیا تھا. اب جب وادی میں گرمی ہوتی, اوپر سردی ہوتی ہے, اب جب اس کو گرمی لگی اور ہوں کر کے جو پھونک ماری سب سے پہلے سے آ گئی یہ قوم, اس کے پیچھے پیچھے ان کے سانپ. مولانا رومی نے کہا نفس کا اژدہا بھی ایسا ہے, کبھی عارضی نیکی کی وجہ سے مردہ ہو جاتا ہے لیکن مرنے والا نہیں. مرے گا جب انسان خود مرے گا. خیال کر, خاص طور پر جب انسان نیکی کر لیتا ہے اس وقت آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے, پھر یہ ڈٹ کر گناہ میں لے جاتا ہے, سارا نور ضائع کر دیتا ہے. اس لیے میرے دوستو اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہو 5 کام کرو, 5 کام. نمبر 1 اللہ والوں سے دوستی کرو, بزرگوں کے پاس آنا جانا, ان کی صحبت میں بیٹھو. نمبر 2 ذکر کا اہتمام کرو, روزانہ کچھ نہ کچھ تسبیح ان کی محبت کے نام پر جپو کہ اللہ میں یہ ذکر اس لیے کرتا ہوں آپ سے محبت ہو جائے. جتنا ہی ہمت ہو ایک آدھی تسبیح پڑھ لو. میرے مرشد تو میں طالب علم تھا 1978 میں 1982 میں 80 میں حضرت کی خدمت میں گیا. 80 میں الحمدللہ میرے مرشد کا انتقال 2013 میں ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے تقریباً 33 سال میں حضرت کی خدمت میں رہا ہوں.
تو ہم طالب علم سے حضرت فرماتے تھے تم 10 بار ہی کر لیا کرو لیکن کچھ تو کرو، کچھ تو دروازہ کھٹکھٹاؤ، 100 بار نہیں تو 10 بار ہی صحیح۔ پھر یہ نہ دیکھو کھلتا ہے کہ نہیں، کھولے یا نہ کھولے در اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو اپنا کام کر، یعنی سزا لگائے۔ نمبر 3، سنت کا اہتمام کرو، رسول اللہ کے طریقوں کو اپناؤ، کھانے میں، پینے میں، آنے میں، جانے میں، بولنے میں، چالنے میں۔ اب دیکھو روٹی تم سب کھاتے ہو یا نہیں، بولو کھاتے ہو نا؟ تو کی کرنے آپ کی میں کھانے زبان سمجھتے نا پنجابی کے نہیں یا پشتو سمجھتے ہو؟ داغا روڑا بولا تم پھر پشتو نہ کوئی، میں کوئٹہ جاتا ہوں، ہمارے مرید ہیں وہاں، اب مجھے پشتو نہیں آتی اتنی، وہاں جو بابے ہیں نا، بابے مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر پہلے سے کہتے ہیں ہاں گھٹ مولانا رکھا لے، یعنی بڑا مولانا ہے، پھر ایک آہ بھرتے ہیں کہ آہ پشتو نہ کوئی ہے، پشتو نہیں بولتا ظالم، ورنہ بڑا مولانا معلوم ہوتا ہے۔ منافع کی کرنے ننگی منجی تے چھابی رکھ لی تے کولی رکھ لی، خلاف سنت ہے۔ اگر یہی تو دستری بچھا کر کھائے، یہی رسول اللہ کی سنت ہو جائے، اسی میں نور پیدا ہو جائے۔ بتائیے چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کام ہے، چھوٹی دستری، کپڑے کی دستری، پونا جس کو کہتے ہیں، پونا کو رومال بچھا دو، کیونکہ پیغمبر سلام دسترخوان سفرہ، اب عرب میں جاؤ سفرہ 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 اللہ سفرہ سفرہ، وہ سفرہ دسترخوان، اب تو بنے بنے دسترخوان ہے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ یعنی چمڑے کا سفرہ بچھاتے، اب سالن ہے، برتن نہیں ہے، نیچے گڑا کھود کے وہ سفرہ اس کے اندر ڈال دیتے، اس میں سارا سالن الٹا دیتے، اس میں سے قوم کھاتی، برتن کا برتن، سفرے کا سفرہ۔ بے شمار ایسی چھوٹی چھوٹی سنتیں، گھر سے نکلنے کی سنتیں، داخل ہونے کی، ہم نے کبھی اہتمام کیا؟ ہم گھر یہی وڑ جانے جی میں چھی وڑتا ہے، گاڑیلو کٹا وڑتا ہے، کبھی سنت کا اہتمام کیا؟ بیٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ اندر اگر کوئی خواتین پردے دار ہیں تو پردہ کرنے کے مرد آ رہے ہیں، پھر دایاں پاؤں رکھے گھر میں جاتے ہوئے، پھر اندر جا کر دوبارہ سلام کرے۔ آپ دیکھو آپ کے گھر میں کیسی خیر و برکات آتی ہے۔ گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ پڑھ کر بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالے، بسم اللہ توکلت علی اللہ کہے، سارے عالم میں پھر کر آئے گا، لد پھٹ کے آئے گا، سالمین غانمین، سلامتی کے ساتھ اور غنیمتیں لے کر آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے سنتے لہذا ولایت کے لیے تیسرا کام، سنتوں کو اپناؤ، جو کر سکتے وہ تو کرو نا، سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا، سیدھا ہاتھ سے پانی پیو، 3 سال میں عمر، یہ تو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں نا، یہ تو اپنا سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں۔ بڑے کی بھی ہمت کرو، ایک مٹھی داری رکھ لو، شلوار ٹکنے سے اوپر رکھو۔ نمبر 4، گناہ چھوڑو، گناہ سے بچاؤ، آنکھ کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، کان کو بچاؤ، دل کو بچاؤ۔ نمبر 5، اسباب گناہ سے بھی دور رہو، اسباب جس کی وجہ سے آپ گناہ پڑ سکتے ہو اس سے دور ہو جاؤ۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عقیدہ ہے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیٹھے رہتے اپنے مقام پر، تب بھی ان سے گناہ نہیں ہونا تھا۔ وہ قرآن کہتے لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کبھی اس پر تم نے غور نہیں کیا، تفسیر میں کتنی پیاری بات ہے، ہم نے یوسف سے فحشاء کو دور کر دیا۔ یوسف کو دور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو آپ کو حکم ہے فَفِرُّوا، کہ بھاگو گناہوں سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گناہ ان سے دور کر دیا کیونکہ یوسف ہمارا پاکیزہ تھا۔ لیکن کیا کیا؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دوڑے، یوسف السلام دوڑے، آگے دروازہ لاک ہے، پتا تھا لاک ہے، دیکھا اتنا تو کر سکتا نا میں، لوگ کہتے ہیں کی کریے جی کی کریے، ہمیں جتنا کچھ کر سکتے ہو تو کر۔ ایک اللہ والے جیل میں بند ہو گئے، جمعے کا دن ہوتا، نہا دھو کر جیل کے دروازے پر آ جاتے، تو کسی نے سپاہی کہتے مولوی صاحب
اور جمعے میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے تالے لگے، پھر کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن نے کہا فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، چلو جمعے کے لیے۔ تو دروازے تک تو میں آ ہی سکتا ہوں نا یار، آگے نہیں جانا کوئی نہیں، اللہ نے کہا میں اللہ بھی ایسے تک تو میں آ گیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، انہوں نے کہا دروازے تک جا سکتا ہوں، اللہ نے دروازے کھول دیے۔ اور پھر کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ میں جیل میں جانے کو تیار ہوں لیکن محلات میں نہیں رہوں گا کیونکہ یہ اسباب گناہ ہے، یہاں پر آپ مجھے جیل خانے لے۔ 12 سال جیل میں رہے، جب نکلے تو اللہ نے بادشاہ وقت بنا دیا، نبی بھی بنا دیا، بادشاہ وقت بھی بنا دیا۔ اسباب گناہ سے دو، جب 5 چیزیں۔ آج پاک پتن کے دوستو، میرے بابا کے شہر کے باسیوں اور غلام محمد مسجد جامع مسجد کے مقتدیوں، 5 چیزیں یاد کر لو۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ذکر کی پابندی کرو، سنت کا اہتمام کرو، گناہوں سے بچو، گناہوں کے اسباب سے بھی دور رہو، پھر دیکھنا چند دن میں کیسے تمہارا دل کہے گا یہ کون آیا میرے دل میں، کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی۔ یہ شمع محفل، یہ شمع محفل، یہ دنیا جس کے لیے فرض کے لیے ہم مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ملا کچھ بھی نہیں، مٹی ہاتھ میں آئی۔ چاند پر جا کے بھی مٹی ہاتھ میں آئی، سائنسدان چاند پہ چلے گئے، ہو ان دنوں بڑا ہو چاند پہ چلے گئے، لیکن اب کہتے ہیں سب بڑا نالیکی کی انہوں نے، اس لیے کہ مٹی ہاتھ میں آئی اور لوگوں کا پیسہ قوم کا لگا دیا تھا، مٹی ہاتھ میں آئی۔ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئے لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دیکھی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت الصلاه على محمد وانت اهله وقل بنا كما انت اهله انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ یا اللہ اس مسجد کو، مدرسے کو، خانقاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ مولانا عبدالقدوس صاحب اور ان کے سارے خاندان سے، ان کے بہن بھائیوں سے، ان کے بال بچوں سے خوب اور ان کے رفقا سے خوب دین کی خدمت لے لے۔ یا اللہ ان کے والد صاحب، یا اللہ حاجی غلام احمد صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے لیے، ان کے اولاد کو، ان ساری چیزوں کو صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں پر دوست آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما۔ اللہ یہ تو ولیوں کی زمین ہے، یہاں سے ولایتیں تقسیم ہوئیں، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ حضرت فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے خوب درجات بلند فرما، ان کے فیوز و برکات ہمیں نصیب فرما، اور قرآن مجید سے خصوصی تعلق ہمیں نصیب فرما۔ قرآن کی تعلیم کو یہاں پر عام اور تام فرما، سنت کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو اور ہماری اولاد کو اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ طلبہ طالبات کے امتحانات ہو رہے ہیں، اچھے نمبروں سے ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تمام مدارس، مساجد اور خانقاہوں کی خوب حفاظت فرما، خوب ترقی نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں اور سب کو یا اللہ عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما۔ میرے آنے کو یہاں پر قبول فرما، ان دوستوں کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ مولانا عبدالقدوس صاحب اور ان کے ساتھیوں کی یا اللہ میزبانی کو تو قبول فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ جن بچوں رشتے نے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والے کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے امداد فرما، اس مسجد کو تو قبول فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ ہم میں سے جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ اذان دے تو جلدی فوراً، بس 5 منٹ